فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے سامعین کو میرا سلام پہنچے. ہم اور آپ مل کر پڑھ رہے ہیں تفسیر الکوثر اور اس کی ہے جلد 4. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اور نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں اور رات کے کچھ حصوں میں. نیکیاں بے شک برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. نصیحت ماننے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے. اور صبر کرو یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. تشریح کلمات زلفن بریکٹ میں لکھا ہوا ہے زے لام فے بریکٹ بند ہو جاتی. الزلفہ کے معنی قرب کے ہیں اور رات کے حصوں کو بھی زلف کہا گیا ہے. الزلفی قربہ و مرتبہ. تفسیر آیات نمبر 1. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. اس آیت میں دن کے دوسروں سے مراد بعض احادیث کے مطابق صبح اور مغرب کی نمازیں ہیں اور رات کے کچھ حصوں سے مراد عشاء کی نماز ہے. اس آیت میں نماز ظہرین کا ذکر نہیں ہے. اس کی وجہ ممکن ہے ابتدائی تشریح نماز میں نمازوں کے اوقات یہی ہوں اور معراج کے بعد 5 نمازیں فرض کی گئیں جیسا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں. اور ضروری بھی نہیں ہے کہ تمام نمازوں کا ہر جگہ ذکر ہو. نمبر 2. ان الحسنات یذہبن السیئات. نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. نیکیاں بجا لانے سے گناہ دھل جاتے ہیں. اس طرح نیکی کے 2 اثرات ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ نیکی کا ثواب ملتا ہے اور دوسرا یہ کہ گناہ دھل جاتے ہیں. واضح انسان اگر رائے راست پر ہو اور گناہ زد ہو تو اس سے آزاد ہونے کے درج ذیل ذرائع ہیں. نمبر 1. اللہ غفور الرحیم ہے. وہ گناہوں کو خود معاف فرماتا ہے. نمبر 2. توبہ کے ذریعے بھی انسان گناہ سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے. نمبر 3. نیکیوں کے بجا لانے سے گناہ دھل جاتے ہیں اور یہ سب نہ ہو اور گناہوں کے بوجھ کے ساتھ وارد قیامت ہو جائے اور رائے راست پر ہو تو نمبر 5. شفاعت معصومین علیہ السلام کے ذریعے گناہوں سے نجات مل سکتی ہے. حضرت علی علیہ السلام نے ایک دن لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ امید افزا آیت کون سی ہے؟ کسی نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ صرف شرک سے درگزر نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے. حوالہ سورہ نساء آیت نمبر 116. کسی نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. حوالہ سورہ زمر آیت نمبر 53. کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. فرمایا اچھی بات ہے لیکن یہ آیت وہ نہیں ہے. کسی اور نے کہا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم
ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم اور جن سے بھی نازیبہ حرکت سرزد ہو جائے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں تو اسی وقت خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 135۔ فرمایا اچھی بات ہے لیکن یہ وہ آیت نہیں ہے۔ پھر جب لوگ خاموش ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارے پاس اور کوئی آیت نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ کتاب خدا میں سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيَ النَّهَارِ وَمِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ اس کا حوالہ ہے نمبر 2، حوالہ جو ہے وہ ہے تفسیر عیاشی ذیل آیت۔ اس آیت کے ذریعے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان کی جو حدیث ہے وہ عربی میں تحریر ہے، زبر اور زیر وغیرہ اس پہ نہیں ہے، تو میں اس کے معنی پڑھتی ہوں۔ مومن کی رات کی نماز دن کے گناہوں کو دور کر دیتی ہے۔ حوالہ الکافی 211:3۔ اہم نکات: نماز یاد خدا کا ذریعہ اور یاد خدا گناہوں کے دھلنے کا ذریعہ ہے۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون۔ تم سے پہلے قوموں میں عقل و خرد والے کیوں نہیں رہے جو زمین میں فساد پھیلانے سے منع کرتے سوائے ان چند افراد کے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا تھا، اور ظالم لوگ ان چیزوں سے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و نوش تھا اور وہ جرائم پیشہ لوگ تھے۔ اور آپ کا رب ان بستیوں کو ناحق تباہ نہیں کرتا اگر ان کے رہنے والے اصلاح پسند ہوں۔ تفسیر آیات نمبر 1، فلولا کان من القرون۔ مقام تعجب ہے کہ ان قوموں میں ان تمام ہلاکتوں کے باوجود کوئی ایسی جماعت وجود میں نہ آئی جو معاشرے کو پاک رکھے اور زمین میں فساد کا راستہ روکے۔ نمبر 2، اولو بقیت، صاحبان فہم و فضیلت، چنانچہ انسان بہتر، پسندیدہ اور عمدہ چیز کو محفوظ رکھتا ہے، اسی سے ہر عمدہ کو بقیہ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے فلاں من بقیت القوم، یعنی فلاں قوم کا بافضل شخص ہے۔ نیز عربی محاورہ ہے فی زوایا خبایا وفر رجالہ بقایا الکشاف، گوشہ و کنار میں کام کی چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں اور لوگوں میں کچھ بافضل ہوتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں ان کی ہلاکت کا بنیادی سبب یہ رہا ہے کہ وہ اس حد تک بگڑ گئی تھیں کہ ان میں سے ایک ایسی جماعت وجود میں نہ آ سکی جو خیر و اصلاح کی طرف دعوت دے۔ نمبر 3، وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا، بلکہ سب اس زندگی کی رعنائیوں میں مگن اور ہوس پرستیوں میں بدمست رہے، ورنہ اگر ان کے اندر ایک ایسی جماعت موجود ہوتی جو لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے اور لوگ اس جماعت کے وجود کو برداشت کرتے تو ان پر عذاب نہ آتا۔ لہٰذا اگر کسی قوم میں اتنا شعور موجود ہو کہ اس میں سے اصلاح کی دائی اور ایک جماعت ابھر سکتی ہے اور قوم اس کے وجود کو برداشت کرتی ہے تو اس قوم کو اللہ تباہ نہیں کرتا۔ چنانچہ امت قرآن کو حکم ہوا وَلَا تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ اس کا حوالہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت اور بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکیں، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ بلکہ امت اسلامیہ کے بہترین ہونے کی بنیاد یہی عمل ہے۔ ارشاد ہوا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ حوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اہم نکات۔ پہلا نکتہ، وہ جماعت جو خیر کی طرف دعوت دے اہل ارض کے لیے امان ہے۔ نمبر 2، پرتعیش زندگی کا ربط ظلم کے ساتھ ہے۔ ما اترفوا فیہ۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، سوائے ان کے جن پر آپ کے پروردگار نے رحم فرمایا ہے، اور اسی کے لیے تو اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اور تیرے رب کا وہ فیصلہ پورا ہو گیا جس میں فرمایا تھا کہ میں جہنم کو ضرور بالضرور جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ تفسیر آیات، یہ ہیڈنگ ہے، اور اس میں نمبر 1، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، انسانوں میں اختلاف از روئے طبع، مزاج، سلیقہ، استعداد، لیاقت، ہوش مندی رونما ہوتا ہے۔ یہ اختلاف قابل مذمت نہیں ہے، بلکہ اس کی نسبت اللہ نے خود اپنی طرف دی ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ اس کا حوالہ ہے سورہ زخرف آیت نمبر 32، اور اس کا ترجمہ ہے، اور ہم ہی نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لے۔ پوائنٹ نمبر 2، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ دوسرا اختلاف فی الدین ہے۔ یہ اختلاف انسان کی خود مختاری کا ایک لازمی نتیجہ بھی ہے اور قابل مذمت بھی۔ اگر اللہ انسان کو خود مختار نہ بناتا اور لگے بندھے راستے کا پابند بنا دیتا تو اس صورت میں تمام انسان امت واحدہ ہوتے۔ اللہ اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو جبراً ایک امت بنا دیتا۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے ممکن تھا، لیکن ایسا کرنے کی صورت میں دعوت و شریعت، بعثت انبیاء بے معنی ہو جاتی۔ لہٰذا انسان کو راستہ دکھایا، مگر اس پر چلنے کے لیے جبر استعمال نہیں کیا، بلکہ صحیح اور غلط کے انتخاب میں آزادی دی، تو نتیجتاً یہ لوگ ہمیشہ دین کے بارے میں اختلاف کرتے رہیں گے۔ تیسرا پوائنٹ ہے اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، البتہ ایک فرقہ اس اختلاف سے محفوظ رہے گا، اور اس جماعت پر اللہ کی رحمت شامل حال رہے گی۔ یہ لوگ ہمیشہ حق پر رہیں گے اور حق میں اختلاف نہیں کریں گے۔ اس فرقے کو اختلاف ہوگا، مگر باطل کے ساتھ اختلاف ہوگا۔
چوتھا نقطہ جو تحریر ہے وہ ہے وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے انسانوں کو رحم کے لیے خلق فرمایا ہے، اور اسی لیے ان کے لیے پہلے ہدایت کا انتظام فرمایا اور ہر چیز ان کے لیے مسخر فرمائی۔ اللہ کا نظام تکوینی اور تشریعی خود بتاتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو رحم کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہ ناشکرا انسان ہے جو اپنے آپ کو اس رحمت کے قابل نہیں بناتا اور جہنم کا ایندھن بناتا ہے۔ نمبر 5، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، اس طرح اللہ کا وہ فیصلہ بھی پورا ہو جاتا ہے جس کے تحت جہنم جنوں اور انسانوں سے پر ہو جائے گی۔ روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا خلقہم لیفعلوا ما یستوجبون بہ رحمتہ فیرحمہم۔ اس کا حوالہ ہے فٹ نوٹ میں پڑھتی ہوں، الوسائل 84:1 84:1۔ اللہ نے انہیں اس لیے خلق فرمایا کہ وہ اعمال بجلائیں جو موجب رحمت خدا ہیں، پھر اللہ ان پر رحمت کرے گا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، اہل رحمت اللہ یختلفون فی الدین، رحمت کے اہل لوگ دین میں اختلاف نہیں کرتے۔ اور اس کا حوالہ ہے تفسیر القمی 338:1 338:1۔ پھر آ جاتے ہیں اہم نکات، 2 نقطے اس میں تحریر ہیں۔ نمبر 1، دین میں اتحاد و اتفاق موجب رحمت الہی ہے، الا من رحم ربک۔ نمبر 2، انسان اپنے ارادوں میں خود مختار ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے رسول، ہم پیغمبروں کے وہ تمام حالات آپ کو بتاتے ہیں جن سے ہم آپ کو ثبات قلب دیتے ہیں، اور ان کے ذریعے حق بات آپ تک پہنچ جاتی ہے، نیز مومنین کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1، یہ پہلی ہیڈنگ ہے۔ اس سورے میں تاریخ انبیاء علیہ السلام بیان فرمانے کے بعد آخر میں اس تاریخ کے بیان کے فوائد و اغراض بیان فرمائے۔ اس میں اب سب ہیڈنگ آ رہی ہے، سب ہیڈنگ نمبر 1، اس سے قلب رسول کو ثبات اور حوصلہ ملتا ہے کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام بھی ایسے ہی نامساعد اور مشکل حالات میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ آخر میں نتیجہ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کے حق میں رہا اور ان کے مخالفین نابود ہو گئے۔ انبیاء کی تاریخ بیان کرنے سے قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مضبوطی آنا ایک طبعی امر ہے، چونکہ ان تاریخوں میں آیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام ان تمام مشکلات کے ساتھ دوچار رہے جن سے آج رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوچار ہیں۔ تکذیب و تحقیر، ایذا، نامعقول مطالبے اور استہزاء و طعنے وغیرہ کا مقابلہ تمام انبیاء علیہ السلام کو کرنا پڑا، لیکن انجام میں انبیاء و مومنین سربلند ہوئے اور ان کے معاندین ذلیل و خوار اور نابود ہو گئے۔ سب ہیڈنگ نمبر 2، ان تاریخی واقعات میں وہ حقائق بھی کھل کر سامنے لائے گئے جو اسلامی تعلیمات کے لیے بھی اہم ہیں، مثلاً توحید، قیامت، قوموں کی سرگزشت میں اللہ کی سنت وغیرہ۔ سب ہیڈنگ نمبر 3، ان واقعات میں مومنین کے لیے بھی نہایت عبرت آموز دروس ہیں کہ تکذیب اور تکبر کرنے والوں کا انجام
کیا رہا اور ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں کا انجام کیا تھا۔ اب ہے ہیڈنگ نمبر 2، وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ۔ آیت کے اس جملے میں حاضہی کا اشارہ انبیاء یعنی انبیاء علیہ السلام کے حالات کی طرف ہے، جو حق پر مبنی حالات ہیں جن میں نصیحت کا تذکر ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، تاریخ انبیاء علیہ السلام میں انسان ساز دروس ہیں۔ نمبر 2، مادی طاقت سے نفسیاتی طاقت ثبات قلب کی اہمیت زیادہ ہے۔ ما نصبت به فؤادک وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیجئے تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ، ہم بھی عمل کرتے جائیں گے، اور تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے۔ تفسیر آیات: مطالعہ تاریخ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مطمئن ہو جائے کہ آخر میں فتح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اور آپ کے معاندین کے نصیب میں رسوائی اور نابودی ہے، تو بے خوف ہو کر 2 ٹوک لفظوں میں اعلان کریں، کافرو، اپنی پوری طاقت صرف کر کے جو کچھ کر سکتے ہو کرو، ظلم و ستم توڑتے جاؤ، تحقیر و تکذیب اور استہزاء کرتے جاؤ، تانے دیتے جاؤ، ہم پوری استقامت کے ساتھ انقلاب کا عمل جاری رکھیں گے۔ آؤ ہم دونوں اس تاریخ ساز مقابلے کے انجام کا انتظار کرتے ہیں۔ آؤ ہم دونوں اس تاریخ ساز مقابلے کے انجام کا انتظار کرتے ہیں۔ اہم نکات: اس میں ایک ہی نکتہ ہے، عمل اور انتظار اسلامی انقلاب کے 2 اہم اصول ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے، اور سارے امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو، اور تمہارا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تفسیر آیات: پہلا نقطہ ان تفسیر آیات کی ہیڈنگ میں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ کفار اور معاندین سے جب کہا گیا کہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ جو کچھ کر سکتے ہو کرو، پھر انجام کا انتظار کرو، اور اہل اسلام کو بھی انتظار کے لیے کہا۔ اس کے بعد اس عمل اور انتظار کے انجام کے بارے میں فرمایا، انجام ان لوگوں کے حق میں ہوگا جن کا تعلق اس ذات کے ساتھ ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا علم رکھتی ہے، جبکہ ان کے معبود تو اپنی ذات کا بھی تحفظ نہیں کر سکتے، لہذا جن معبودوں پر ان کا بھروسہ ہے وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ دوسرا نکتہ ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور تمام معاملات کی بازگشت بھی اس کی طرف ہے، اپنے اعمال و امور کا رجوع جس ذات کی طرف ہے، کامیابی اسی سے ملنی ہے، ان بے شعور بتوں سے نہیں۔ نمبر 3، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ إِلَيْهِ۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ إِلَيْهِ، پس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی اسی ذات کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ نکتہ نمبر 4، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ، اور کسی کے عمل سے وہ غافل بھی نہیں ہے، لہٰذا کامیابی وہی ذات دے سکتی ہے جو انسان کے اعمال کی قریب سے نگرانی کر رہی ہے۔ سورہ کا آغاز توحید
اللہ تعبدوا الا اللہ سے ہے، اور اختتام بھی توحید فاعبدہ پر ہوا، جو اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہے۔ اہم نکات۔ نکتہ نمبر 1، عبادت اور توکل میں باہمی ربط ہے، فاعبدہ وتوکل علیہ۔ نمبر 2، انجام بخیر اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس کی طرف تمام معاملات کی باز گشت ہے۔ یہاں پر ہم آج کی اس ریکارڈنگ کا اختتام کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ فی امان اللہ۔